حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی تھے کسی زمانے میں. ان میں سے ایک وہ تھا جس کو برص کا مرض تھا، اور ایک وہ تھا جو گنجا تھا، اور تیسرا وہ تھا جو مادرزاد اندھا تھا. اللہ نے ان تینوں کی آزمائش کرنی چاہیے کہ یہ میری نعمتوں کی کیا قدردانی کرتے ہیں، اور میں جب ان کو نعمتیں دوں تو ان نعمتوں کے بارے میں یہ کیا انداز زندگی اختیار کرتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتے کو ان کے پاس میں بھیجا. فرشتہ سب سے پہلے برص کے بیمار کے پاس آیا، جس کی پوری چمڑی جو ہے عیبدار ہو چکی تھی، سفید مرض اس کے جسم کے اوپر آیا ہوا تھا. اس سے آ کر اللہ کے فرشتے نے پوچھا کہ بھائی تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ مجھے اچھی سی چمڑی مل جائے. لوگ میرے سے نفرت کرتے ہیں، مجھے اپنے پاس نہیں بٹھاتے، میں ان کے پاس جاتا ہوں تو میرے سے دور بھاگ جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جسم ایک ایسی چمڑی اس کے اوپر آ جائے کہ جس سے میں حسین لگوں، خوبصورت لگوں، اور لوگ مجھے اپنے ہاں بلائیں اور میں ان کے پاس جاؤں تو مجھے اپنے قریب بٹھائیں. فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے تم کو ایسی چمڑی سے نواز دیتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے فرشتے نے اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور اللہ کی قدرت سے اس کی چمڑی بہت ہی صاف ستھری، پاکیزہ، حسین اور خوبصورت نکل آئی. پھر اللہ کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تم کو کیا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو اونٹ پسند ہے. اس نے ایک ایسی اونٹنی اس کو دے دی جس کے پیٹ میں بچہ تھا، یعنی گابھن، اور کہا کہ اس کو لو اور اس کو پالو اور اس کے ذریعے سے کھاؤ اور کماؤ. اس کے بعد وہ چلا گیا. پھر وہ فرشتہ وہاں سے نکل کے دوسرے آدمی کے پاس میں گیا جو گنجا تھا، جس کے سر کے اوپر کوئی بال نہیں تھا. اس سے جا کر پوچھا کہ بھائی تمہاری پسندیدہ کیا چیز ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں کیا چاہوں گا، دیکھیے میرے سر کا یہ حال ہے اور لوگوں میں اچھا نہیں لگتا، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، عیبدار سمجھتے ہیں، تانے دیتے ہیں، برے انداز سے مجھ کو دیکھتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر اچھے سے بال پیدا ہو جائے جس سے میں خوبصورت لگنے لگوں. اللہ کے فرشتے نے کہا کہ اللہ کے حکم سے میں تمہارے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں جس سے تمہارے بال نکل آئیں گے. چنانچہ اس نے ہاتھ پھیرا اور اللہ کے حکم سے بال نکل آئے. پھر اس کے بعد فرشتے نے اس سے کہا کہ تمہیں جانوروں میں سے کون سا جانور پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے. اس نے ایک گابھن گائے اس کو دے دی اور کہا کہ یہ لو اور اس سے دودھ حاصل کرو، اور پھر جو اس سے نسل پیدا ہو اس سے تم آگے اپنا مال بڑھا لو. وہاں سے نکل کر فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس میں گیا جو نابینا تھا اور مادرزاد نابینا تھا. اس سے جا کر کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری خواہش تو یہ ہے کہ مجھے آنکھ مل جائے. اللہ کے فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کے حکم سے وہ نابینا بینا ہو گیا. جسے اب تک نظر نہیں آ رہا تھا وہ ہر چیز کو اب کھلی آنکھوں دیکھ رہا تھا. اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا کہ کون سا جانور تجھ کو پسند ہے؟
اس نے کہا کہ مجھ کو بکری پسند ہے، اس کو بکری دے دی اور اسے بھی اسی طرح کی نصیحت کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ نے اپنے اسی فرشتے کو بھیجا آزمانے کے لیے۔ یہ فرشتہ ایک فقیر کے انداز میں انسانی شکل لے کر فقیر کے بھیس کے اندر آیا اور سب سے پہلے برس والے اس بیمار کے پاس میں گیا جس کو پہلے یہ مرض تھا اور اب اچھا ہو چکا تھا۔ اس سے جا کر کہا کہ بھائی اللہ کے نام سے کچھ دے دو، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، اللہ نے تم کو اونٹوں سے نوازا ہے، میں ایک مسافر آدمی ہوں اور مجھے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو ایک اونٹ مل جائے تو میرا سفر پورا ہو جائے، لہذا تمہارے اتنے سارے اونٹوں میں سے ایک اونٹ مجھ کو دے۔ لیکن وہ اس کے اوپر ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ مانگنے کا کام نکال لیا، مانگنے کا ایک سسٹم بنا لیا، چلو چلو یہ مانگنے والوں کے لیے یہاں کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی ہے، یہ ہم نے محنت سے کمائی ہے، یہ ہم نے بڑا اس کے پیچھے کام کاج کیا ہے، ہم نے اپنی محنت لگائی ہے، اپنے عقل کو تجربے کو صرف کیا ہے، تب جا کر ہمارے پاس میں یہ مال آیا ہے اور تم مانگنے آ گئے۔ اس پر وہ فرشتہ اس سے کہنے لگا ارے تو وہی تو نہیں ہے جو کبھی برس کے مرض کے اندر مبتلا تھا اور لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے اور تجھے اپنے پاس نہیں بٹھایا کرتے تھے اور تیرے پاس کچھ مال نہ تھا، کوئی تجھے کام نہ دیتا تھا؟ کیا اللہ نے تیری چمڑی کو صحیح کر کے تیرے اوپر اتنا بڑا احسان نہیں کیا کہ تو آج لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ کام کاج کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ اللہ نے تجھے کیا یہ اونٹ نہیں دیا تھا؟ اس پر وہ کہنے لگا یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہو، یہ کون سے خواب و خیال کی باتیں کر رہے ہو، میں تو اچھا پہلے سے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے اس کو بھیج دیا۔ وہ اللہ کا فرشتہ اس کے اوپر بد دعا کرنے لگا کہ اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے کہ تو پہلے تھا۔ نتیجہ ہوا کہ اس کا مال چھن گیا اور اس کی زیب و زینت چھن گئی اور اس کی صحت چھن گئی اور وہ بیماریوں میں پھر مبتلا ہو گیا جیسے کہ پہلے موجود تھا۔ اس کے بعد گنجے آدمی کے پاس میں گیا، اس سے بھی اسی طرح کی مکالمت ہوئی، بات چیت ہوئی، اس نے بھی اسی طرح اسے کہا کہ کیا مانگنے کا پیشہ بنا رکھا ہے، اور پھر کہنے لگا میں تو ہمیشہ سے اچھا ہوں اور ایسا ہوں۔ فرشتے نے اس کو یاد دلایا کہ تو وہ تھا جو گنجا تھا اور لوگ تجھے اپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے اور تجھے عیبدار سمجھا کرتے تھے، لیکن اللہ نے تیرے اوپر رحم کیا تھا، کرم کیا تھا اور یہ عنایت کی تھی اور تیرے سر کے اوپر بال اگا دیے تھے اور تجھ کو گائے دی تھی، اور تو آج ایک گائے اللہ کے لیے کسی فقیر کو دینا نہیں چاہتا۔ اس نے اسی طرح کی ڈینگیں ماری جیسے پہلے شخص نے ماری۔ اللہ کے فرشتے نے اسے بھی بددعا دی اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ وہ بھی اسی طرح اندھا ہو گیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، مال دولت اس کی چھین لی گئی۔ اور پھر وہ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس میں آیا جو نابینا تھا، یہ تو گنجا تھا، گنجے کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، اللہ نے بال دے دیے تھے۔ اب وہاں سے نکل کے اس آدمی کے پاس میں آیا جو نابینا تھا اور اس سے کہا کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں اور میرے بیوی بچوں کے لیے بڑی سخت ضرورت ہے، اللہ نے تم کو بہت بکریاں دی ہیں، ایک بکری دے۔ اس نے کہا ہاں اللہ کی بہت بڑی نعمت میرے پر ہوئی، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینا کیا، میں دیکھتا نہ تھا، آج سب کچھ دیکھنے کے قابل بنا دیا، اور پھر اللہ نے نعمت دی اور اس کے ذریعے سے میں ایک بکری سے کئی بکریوں کا مالک ہو گیا۔ آج میرے پاس بکریوں کے ریوڑ موجود ہیں، اللہ کے نام پر اس کو لے جاؤ،
اس نے بہت خوشی خوشی اس کو دے دیا. اللہ کے فرشتے نے اس کو دعا دی اور اس کا مال مزید بڑھتا رہا. حدیث کے اندر یہ قصہ بخاری شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کتنی اہم ترین چیز ہے.